السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ناصر احمد۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ناصر پاکستانی ہیلتھ۔ آپ کے لیے آج میں یہ دوسری ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے صفوف اکثیر احتلام ہربل نیو سال 2022 اردو ہانڈی ہیلتھ ہربل ویڈیو ناصر پاکستانی ہیلتھ۔ پیارے دوستو، یوٹیوب چینل پر آج اپنی دوسری یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جو یقیناً ان نوجوانوں اور لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی جو اپنی جوانی کے آغاز میں ہی سیدھا رستہ سے بھٹک کر غلط رستہ کی طرف چل پڑتے ہیں اور اپنی چڑھتی جوانی کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر لیتے ہیں، اور پھر وقت آنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی بیوی کے قابل ہی نہیں ہیں، اور پریشان حال ہو کر دوڑتے ہیں کبھی کسی ڈاکٹر اسپیشلسٹ کی طرف اور کبھی کسی اسپیشلسٹ حکیم کو تلاش کرتے ہیں، لیکن اب کیا فائدہ؟ دوستو، اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ احتلام کی خطرناک صورت۔ جب احتلام کی حالت زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے تو خطرناک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں آلات منی بہت زیادہ ذکی الحس ہو جاتے ہیں اور منی انتہائی طور پر رقیق یعنی پتلی ہو جاتی ہے۔ اس میں غلاظت نہیں رہتی، مثل پانی کے ہو جاتی ہے، خواہ نوز ہو یا نہ ہو، یعنی کہ شاری آئے یا نہ آئے، ذرا سی تحریک سے اخراج پا جاتی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، لال بٹن کو دبا دیں اور گھنٹی کو پریس کر دیں دوستو، تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے دوستو۔ اور بعض وقت پاخانہ پھرتے وقت یعنی پخانہ کرتے وقت ذرا سا زور لگایا جاتا ہے دوستو تو منی فوراً باہر اخراج پا جاتی ہے، کبھی سوزش کے ساتھ اور کبھی بلا سوزش اخراج پا جاتی ہے دوستو۔ یہ صورت انتہائی نقصان دہ ہے دوستو۔ ان تمام صورتوں کے علاوہ دوستو ضعف و نقاہت کے آثار مثلاً کمزوری، دماغی محنت کا نہ ہو سکنا، خیالات کا منتشر رہنا، توجہ کا کسی خاص امر پر مجتمع نہ ہونا، تھوڑی دور آنے اور جانے پر پنڈلیوں کے عضلات میں کمزوری کی علامات کا پایا جانا، صبح کے وقت بستر خواب سے بیدار نہ ہو سکنا، سر کا بوجھل رہنا، نسیان کا لاحق ہو جانا یعنی کہ یادداشت کا کمزور ہو جانا۔ جب یہ علامات زیادہ ترقی کر جاتی ہیں تو انتہائی خطرناک ترین علامات پیدا ہو جاتی ہیں دوستو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو۔ مثلاً کوئی کام محنت کا مریض سے نہیں ہو سکتا، کسی بھی قسم کی محنت ہو، دماغی یا جسمانی، تھوڑا سا کام کرنے پر وہ بے دم ہو کر رہ جاتا ہے۔ سلسلہ خیالات درست نہیں رہتے، اس کے خیالات پریشان اور غیر منظم ہوتے ہیں، حافظہ کمزور اور قوت فیصلہ بیکار ہو جاتی ہے، سر میں درد، کمر میں درد اور چہرہ و سینہ میں اکثر عصبی درد رہا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، کھانا ہضم نہیں ہوتا، ڈکاریں آتی ہیں اور نفخ ہو جاتا ہے یعنی کہ بد ہضمی ہو جاتی ہے دوستو۔ نیند نہیں آتی اور اگر آتی ہے تو اس سے کوئی راحت معلوم نہیں ہوتی۔ یہ نہ راحت کا معلوم ہونا نہ راحت کا حاصل ہونا نہایت ہی خطرناک ہے انسان کے لیے دوستو۔ ریڑھ یعنی کمر پر چونٹیاں سی چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، رانوں اور جنگاسوں کے عضلات میں درد، پنڈلیوں میں درد اور سماعت یعنی کہ سننے میں شکل معلوم ہوتا ہے۔
جلد کا رنگ سیاہی میل زرد ہو جاتا ہے دوستو، اسین میں دھیما دھیما پن ہوتا ہے، وقت تنفس، مزاج چڑچڑا، آلات تناسل کی کمزوری، مریض دن بہ دن لاغر کمزور ہو جاتا ہے دوستو، پاؤں کے تلوے جلا کرتے ہیں دوستو، جن کے نتیجے میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے دوستو، بزدلی، سوزش، نا امیدی، بطلان، باضعف، بصارت، نظر کا کمزور ہونا یعنی کہ ہضم کی خرابی، درد معدہ، درد سر، کبھی مرگی اور نامرضی، جنون تک حالت پہنچ جاتی ہے دوستو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو، بہت خطرناک مرض ہے دوستو، اس سے اللہ پاک سب کو بچائے دوستو۔ احتلام کی ابتدا معدہ کے عضلات کی تیزی اور تحریک سے شروع ہوتی ہے دوستو، پھر وہاں سے سوزش کی صورت اختیار کر لیتی ہے دوستو۔ جب اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے دوستو تو اس کا اثر دل تک پہنچ جاتا ہے دوستو اور جسم کے دیگر عضلات تک پہنچ جاتا ہے دوستو، اور انتہا کی حالت میں دوستو دماغ کے عضلاتی پردوں میں سوزش کی صورت پیدا ہو جاتی ہے دوستو، جس سے تمام جسم میں ذکاوت حس شدت اختیار کر لیتی ہے دوستو، اور ذرا سی بھی عضلاتی تحریک جسمانی ہو یا ذہنی برداشت نہیں ہو سکتی، جس کا نتیجہ اخراج منی اور احتلام ہوتا ہے دوستو۔ آپ برائے مہربانی میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کر دینا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہے دوستو اب میں آپ کو لے چلتا ہوں اس نسخے کی طرف، جس کو میں وزن کے حساب سے آپ کو بتاؤں گا دوستو۔ اس نسخے کو آپ نے خود بنانا ہے، اور جو میں نے باتیں بتائیں، جو بیماری، جو علامات میں نے بتائیں، ان سب کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا، اور اسی ہی کے مطابق اگر آپ میں سے کسی دوست کو کوئی ایسی علامات ہیں جو میں نے بیان کی، اور وہ دوست اس نسخے کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس نسخے کے میں وزن، اس کی مقدار خوراک کھانے کے لیے بتاؤں گا دوستو۔ آپ لوگ اس نسخے کو اپنی بک پر نوٹ کر لیں، یہ کوئی معمولی نسخہ نہیں ہے۔ دوسرے یوٹیوب چینل کے دوست بناتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے بناتے ہیں دوستو، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ ایک امانت کے طور پر دے رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کے بھلے کے لیے دے رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ تمام انسانیت کو اس سے فائدہ ہو۔ یہ تو میرے نسخوں کو استعمال کرنے پر ہی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یوٹیوب چینل پر جتنے نسخے بتائے جا رہے ہیں ان میں یہ نسخہ کیسے ہیں۔ جتنے بھی میری ویڈیو آئیں گی ان میں جتنے نسخے بتاؤں گا اوریجنل ہوئیں گے، اور اس کا اثر آپ کو 1 خوراک سے لے کر 3 خوراک تک معلوم ہو جائے گا دوستو۔ میرے نسخوں میں کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ آپ دوستوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اگر اس کو سمجھیں تو ٹھیک ہے، نہ سمجھیں اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے دوستو، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے دوستو۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو چلتا ہوں لے کر اس نسخے کے اوزان یعنی وزن نوٹ کروانے کے لیے۔ تو دوستو آپ اپنی کاپی اور پینسل پر یہ نوٹ کر لیں دوستو یہ ہے شمرف، جس کا میں نے وزن کیا ہے، پورا وزن ہے 10 گرام۔ آپ نے 10 گرام لینی ہے، یہ 10 گرام اتنی ہوتی ہے جتنی کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دوستو، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ 10 گرام لینی ہے، اور اس کو آپ نے کیسے تیار کرنا میں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تیار کرنے کا طریقہ، تمام دوائی کو تیار کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کا وزن نوٹ کر لیں۔ یہ شمرف رومی کے نام سے پہلے آتی تھی، اب نہیں آتی، اب یہ چائنا کی ہے دوستو۔ اس کو نوٹ کر لیں، اس کا وزن ہے 10 گرام دوستو۔ یہ ہے نوشادر ٹھیکری دوستو، نوشادر ٹھیکری کی طرح ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں، ٹھیک ہے دوستو۔
ये आपको पंसारी से मिल जाएगा, बहुत सस्ता है। बस शिंगरफ है जो महंगी है, ये 300-400 रुपये की 10 ग्राम मिल जाती है दोस्तों। इस नुशादा ठीकरी का आपने वज़न लेना है 30 ग्राम, 30 ग्राम, ठीक है दोस्तों। ये है सुहागा। घर में अक्सर बुज़ुर्ग औरतें इस्तेमाल करती हैं बच्चों की खांसी के लिए, लेकिन दोस्तों ये कच्चा है। ये पंसारी से आपको इसी हालत में मिलेगा दोस्तों, देख लो डलियों की शक्ल में होता है ये, लेकिन ये होता कच्चा है दोस्तों। आपने इसको तैयार करना है, तवा ले लें सीधा पराठे पकाने वाला दोस्तों, उसके ऊपर इसको डालना आपने, और बाद में ये खिलकर मोटा हो जाएगा। मैं आपको इसका तैयार शुदा दिखाता हूँ मैं कि ये सुहागा तैयार शुदा कैसा है, ठीक है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये सुहागा तैयार शुदा है, ऐसा होगा, फूल कर ये मोटा हो जाएगा, खिल जाएगा, और हाथ के 2 उंगलियों पर मसलने से ये पाउडर हो जाएगा। थोड़ा सख्त होता है तो चोट मार के भी पाउडर करना पड़ता है, लेकिन ये तैयार है। ये तवा जो पराठा पकाने वाला है, ये उसके ऊपर दोस्तों डाला जाता है और उसके ऊपर इसको खिल के आ जाता है, ये उसी के ऊपर तैयार हुआ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपने लेना है 30 ग्राम खिल किया हुआ तैयार शुदा जो है, हाँ जी दोस्तों इसका वज़न है 20 ग्राम। जी दोस्तों, सुहागा 20 ग्राम तैयार शुदा लेना आपने, ठीक है दोस्तों। कच्चा लेंगे 30 ग्राम होगा जो तैयार हो जाएगा, फिर आपने इसका वज़न कर लेना जो कि 20 ग्राम निकलेगा। आपने 20 ग्राम इसका वज़न लेना दोस्तों। ये है कशनीज़, इसको हम कहते हैं खुशक धनिया, साबुत धनिया, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है दोस्तों। ये कशनीज़ साबुत धनिया, खुशक धनिया जो है, इसका आपने वज़न लेना है 50 ग्राम। जी दोस्तों, इसका वज़न 50 ग्राम लेना है आपने, ठीक है दोस्तों। ये है मुलट्ठी। जी दोस्तों, ये मुलट्ठी आपने लेनी है 50 ग्राम। जी दोस्तों, ये पंसारी से मिलेगा तमाम सामान। इसका वज़न है 50 ग्राम मुलट्ठी का, ठीक है दोस्तों। आपने ये ले लेनी है दोस्तों। ये देखो, ये एक बर्तन है जिसका नाम है खर्ल। ये कुश्ता जात को रगड़ने के काम आता है। जितनी भी धातें रगड़ी जाती हैं इसमें डाल के रगड़ी जाती हैं दोस्तों। आपने इसमें डालना है, किसको वो मैं बताता हूँ दोस्तों। इस शिंगरफ को डालना है आपने, इस शिंगरफ को उस खर्ल के अंदर डालकर रगड़ाई करनी। इसको आप रगड़ेंगे, ये 10 मिनट के अंदर रगड़ के बिल्कुल मुलायम पाउडर हो जाएगी। जब ये बिल्कुल मुलायम पाउडर हो जाए दोस्तों, तो जितनी मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, इन सब चीज़ों को आपने बड़ी पहले पाउडर कर लेना है, शिंगरफ के अलावा। शिंगरफ को नहीं करना। जब ये तमाम चीज़ें पाउडर हो जाएं तो दोस्तों इनको बारीक छालनी से छानना है, बारीक छाननी में से इसको गुजारना है। जब तक आप बारीक छाननी में से इसको नहीं गुजारेंगे ये तैयार नहीं होगा, कच्चा नुस्खा रह जाएगा। छाननी में से पहले तमाम चीज़ों का पाउडर आपने कर लेना है, निकाल लेना है। जो शिंगरफ आपने रगड़ी है, फिर शिंगरफ में थोड़ा थोड़ा करके आप डालकर उसको रगड़ते रहें, और सब चीज़ जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं उस शिंगरफ के अंदर आपने रगड़ देना है। वो लाल रंग का तैयार हो जाएगा नुस्खा, ठीक है दोस्तों। जब ये सारा एक जैसा हो जाए, मिक्स हो जाए, हल्का गुलाबी सा रंग का होगा, तो दोस्तों इसको आपने जब तैयार कर लिया, फिर आपने करना ये है कि इसको सेव कर लेना है, महफूज कर लेना है किसी जार में, ठीक है दोस्तों। उसमें से फिर आपने इसकी 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक खुराक इस्तेमाल करनी है। नीम गर्म पानी आपने इस्तेमाल करना, या ताज़ा पानी जो ताज़ा बिल्कुल निकले ज़मीन में से, मीठा पानी, उसमें से आपने लेकर इसको इस्तेमाल करना है। सुबह, दोपहर, शाम, ये आपकी मर्ज़ी है। खाने से पहले ले सकते हैं,
کھانے کے بعد لے سکتے ہیں دوستو اس کا کم از کم استعمال 1 ماہ کا کرنا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے دوستو اب میری تیسری آنے والی ویڈیو تک آپ انتظار کریں۔ دوستو اپنے بھائیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں دوستو، ٹھیک ہے دوستو، والسلام۔